ترتیب خلافت جو ہے یہ ترتیب فضیلت بھی ہے اہل سنت کے نزدیک۔ ترتیب خلافت تو آپ بہتر جانتے ہیں نا، حضور کے بعد پہلے جانشین سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بھی پہلے وہی، افضل بھی سب سے وہی، پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، یہ ترتیب خلافت بھی ہے، ترتیب فضیلت بھی ہے۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین، چوتھے خلیفہ مولائے کائنات علی المرتضی۔ یہ چاروں خلفاء کے درمیان جو ترتیب ہے یہ ترتیب خلافت کی بھی ہے، یہ ترتیب فضیلت کی بھی ہے، لیکن وہ فضیلت کلی، جزوی فضیلتیں ایک کو دوسرے پر حاصل ہیں۔ کئی فضیلتیں ایسی ہیں جو ابو بکر میں نہیں عمر میں ہیں، عمر میں نہیں عثمان میں ہیں، عثمان میں نہیں علی میں ہیں، باقیوں میں نہیں صرف علی میں ہیں۔ جزوی فضیلتیں علماء فرماتے ہیں 18 فضیلتیں ایسی ہیں جزوی جو حضرت علی کو حاصل ہیں، نہ ابو بکر کو حاصل ہیں، نہ عمر کو، نہ عثمان کو۔ لیکن یاد رکھنا یہ قاعدہ ہے، بعض لوگ جزوی فضیلت کو دیکھ کر نا کلی فضیلت کا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ جی جزوی فضیلت ہے تو کلی بھی حاصل ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں، جزوی فضیلت کلی فضیلت کے منافی نہیں ہوتی ہے، کلی فضیلت تو اسی طرح ہے جیسے ترتیب خلافت ہے۔ جزوی فضیلتیں ہیں، جیسے مولا علی کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے زوج مکرم ہیں۔ حضرت علی کو جزوی فضیلت یہ حاصل ہے آپ حسن اور حسین کے بابا ہیں۔ حضرت علی کو جزوی فضیلت یہ حاصل ہے آپ اخی رسول ہیں، یعنی رسول اللہ کے برادر گرامی ہیں۔ کوئی اور صحابی اس فضیلت کا حامل نہیں ہے، یہ حضرت علی کی فضیلت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت حسن حسین کے والد ماجد، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں، اور اخی